یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ مگر بے لباس بھی کوئی عبادت ہوا کرتی ہے. اب آپ لوگ الحمدللہ فقہ جاننے والی ہیں، دین جاننے والی ہیں. عبادت کی بات کہی نا، سوال کرتا ہوں عبادت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ میں امتحان نہیں لے رہا ہوں، چلیں. عبادت کی ڈیفینیشن کیا ہے فقہ میں؟ عبادت کی ڈیفینیشن کیا ہے فقہ میں؟ عبادت کی ڈیفینیشن فقہا نے جو بیان کی، ہر وہ عمل جس میں قصد قربت شرط ہے، کہ اگر آپ نے قصد قربت نہیں کیا تو عبادت کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی. عبادت کے دو فارم ہیں، عبادت کے دو فارم ہیں. ایک کو کہتے ہیں جیسے واجب کی دو فارم ہیں، واجب توسلی اور واجب تعبدی. واجب توسلی اور واجب تعبدی. واجب توسلی کس کو کہتے ہیں؟ واجب توسلی اس کو کہتے ہیں جو واجب تو ہے لیکن قصد قربت شرط نہیں ہے. قصد قربت شرط نہیں ہے. میرا لباس نجس ہو گیا، نماز کے لیے پاک کرنا ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے؟ ضروری ہے، بس واجب ہو گیا نا. لیکن اگر میں قصد قربت نہیں کرتا ہوں، قصد قربت نہیں ہے کوئی، بلکہ میں لوگوں کو دکھانے کے لیے، جائز ہو نہ ہو وہ ایک الگ بات ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے میں لباس پاک کر رہا ہوں تاکہ لوگ کہیں دیکھو کتنا پاک و پاکیزہ رہتا ہے. سوال، آیا میرا لباس پاک ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ ہو جائے گا، کیونکہ قصد قربت شرط نہیں ہے. حتیٰ میں نے تو کیا، چھت پہ میں نے یہ لباس رکھا، بارش ہوئی، پانی پہنچ گیا، لباس پاک ہو گیا. تو واجب توسلی کس کو کہتے ہیں؟ جس میں قصد قربت شرط نہیں ہے. اس کو ٹیکنیکلی فقہ میں عبادات نہیں کہتے ہیں. توجہ کریں، اس کو ٹیکنیکلی عبادات نہیں کہتے ہیں. عبادات کسے کہتے ہیں؟ جس میں قصد قربت کی شرط ہوتی ہے، جیسے نماز. اگر میں نماز اللہ کے لیے نہ پڑھوں، لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھوں، قبول نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں قصد قربت شرط ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ میں اختلاف ہے، زکوٰۃ میں تھوڑی سی بحث ہے. خمس بھی کم از کم مشہور فقہا کے لحاظ سے تو عبادات ہے. اور بھی بہت ساری عبادتیں ہیں جس میں قصد قربت کیا ہے؟ شرط ہے. صحیح، یہاں تک میرے ساتھ ہیں آپ؟ کہاں سے آئے تھے؟ بے لباس عبادت سے آئے تھے نا، بے لباس عبادت سے آئے تھے. سوال کرتا ہوں، غسل میں قصد قربت شرط ہے یا نہیں ہے؟ غسل کپڑے پہن کر کون کرتا ہے؟ یہ کیا حماقت ہے، یہ کیا جہالت ہے. بے لباس بھی کوئی عبادت ہوتی ہے، مگر کیا جب ہم غسل کرتے تو کپڑے پہن کر غسل کرتے ہیں؟ غسل عبادت ہے. تمام بالاجماع بالاتفاق تسالم مسلمین ہے اس بات کے اوپر کہ غسل عبادت ہے. ایک نقطہ، حج میں جاتے ہیں ہم، احرام پہنتے ہیں، چلے شاید طواف کرتے ہوئے تو بعض لوگ کے آدھے فقہا، توجہ کریں میرے ساتھ رہیے گا، تمام فقہا یہ بات کہتے ہیں، میں فقہ تشیع کی بات کر رہا ہوں، اگر کوئی شخص احرام، یہ اس نے احرام پہنا ہے، یہ احرام پہنا، اب طواف کر رہے ہیں، طواف کرتے کرتے میرا احرام اتر گیا، اب وہ میں نے احرام اتر گیا، اتنا رش ہے، میں نے اس کو اپنی لنگ کے ساتھ باندھ لیا. مردوں کی طواف کی ظاہر بات کر رہا ہوں، صحیح بات ہے. تمام فقہا کا اتفاق ہے وہ طواف میرا صحیح ہے باطل؟ صحیح ہے، میرا پورا بدن کھلا ہوا ہے. جائیے توضیح المسائل میں دیکھیے مرد کے لیے سطر میں کیا کہتے ہیں فقہا. حتیٰ معذرت کے ساتھ اگر شارٹس میں بھی اگر انسان نماز پڑھتا ہے اس کی نماز صحیح ہے. فقہا کو جا کے پڑھائیے، ایھا الفقہا، مگر کیا بغیر بنیان کے، بغیر شرٹ کے بھی کوئی نماز ہو سکتی ہے؟ فقہا کہیں گے بالکل ہو سکتی ہے، بالکل ہو سکتی ہے. تو اب یہ سارا نزلہ، یہ اولاً جہالت کی علامت ہے، یہ فقہ نابلد ہونے کی علامت ہے، فقہ سے ناآشنائی، اور اس سے بڑھ کر کو یہ عزاداری کی دشمنی کی علامت ہے. آیت اللہ العظمیٰ قمی طباطبائی، ان کی بہت زیادہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے. تم عزاداروں کے درمیان ماتم کر رہے ہیں، شرٹ اتار کر ماتم کر رہے ہیں. یاد رکھیے گا
گریا روایت کا جملہ ہے، ہم آل محمد، جو سید الشہداء پر گریا کرتا ہے، ہم آل محمد کے حق کو ادا کرنے والا ہے۔ ہم آل محمد سے کون سا حق؟ کون سا حق؟ وہ حق جو آیہ مودت میں بیان کیا، جو آیہ مودت میں بیان کیا۔ تو یہ بیان کرنا کہ بے لباس بھی کوئی عبادت ہوتی ہے، میں نے مثالیں دی آپ کو، اصل معلوم ہے کہنے والا کیا چاہ رہا ہے، عزاداری کو کم رنگ کرنا،